السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 10 دسمبر 2020 ہے. سوالات دو حصے میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. جو سوالات اثر تک آئے ہیں ان سب کو ضرور شامل کیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی کوئی سوال اگر آپ کا چھوٹ گیا ہو تو آپ ذاتی طور پر پوچھ سکتے ہیں. سوال کرنے میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ مختصر سوال کیے جائیں. بعض لوگ پوری اپنی باتیں کرتے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا، پھر آخر میں ایک جملہ. اب اس کی وجہ سے مجھے 10 منٹ 6 منٹ 7 منٹ کی مجھے جو آڈیو سننی پڑتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مختصر سوال کریں، اصل جو مقصد ہے وہ سوال کر لیں. بہرحال سوال آیا ہوا ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں کیسے ادا کریں اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے. سب سے پہلی بات بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی کی جان بوجھ کر اگر نماز چھوٹی گئی ہو تو اس کو ادا کیسے کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے صحابہ کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے. تو ایک بات یہ سمجھ لے، سنت طریقہ جو بھی بتایا جا رہا ہے لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا مسئلہ ہے. کوئی سنت طریقہ ہے ہی نہیں، کسی حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. اب اس کے لیے چونکہ الگ الگ رائے ہے، الگ الگ فتاوے ہیں. وہ ایک رائے، پہلی رائے یہ ہے کہ جس وقت آدمی کو شعور ہو گیا، احساس ہو گیا کہ مجھ سے نماز چھوٹی ہے، وہ کیا کرے، توبہ کر لے اور یہ طے کر لے باگلیا کل سے نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ ختم ہو گئی بات، اللہ معاف فرمانے والا. ایک طبقے کی رائے یہ ہے. دوسرے طبقے کی رائے یہ ہے کہ جتنی نمازیں آپ کے بالغ ہونے کے بعد چھوٹی ہیں، ایک اندازے کے مطابق کہ میں 12-14 سال کا رہا ہوں گا جب بالغ ہوں اور آج میری عمر 40 سال ہے، تو 14 اور 6 20 تو 26 سال سے میں نماز چھوڑ رہا ہوں. کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی اس لحاظ سے وہ ایک اندازے سے کرے. اللہ معاف فرمانے والا ہے. جو بھی سمجھ میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی نماز قضا کر لے. تیسری چیز یہ قضا کیسے کرے، وہ جیسے چاہے ویسے کرے. 3 ٹائم کو چھوڑ کر کے جب چاہے وہ نماز پڑھ لے. پہلا یہ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور زوال. یہ 3 کو چھوڑ کر جب اس کا دل چاہے، جس نماز کا دل چاہے وہ نماز قضا کی نیت کرتا رہے کہ اللہ میری جو بھی نماز چھوٹی ہے، ختم ہو گئی بات، یہ کر سکتا ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے اور بڑی اچھی رائے یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اب 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور 20 سال نماز چھوڑی انہوں نے. 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی عشاء میں نفل پڑھ رہے ہیں، مغرب میں نفل پڑھ رہے ہیں، ظہر میں نفل پڑھ رہے ہیں. تو نفل نماز پڑھنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فرض نماز ادا کریں، نفل نماز. ہاں اگر ان کے پاس اتنا وقت ہے نفل بھی پڑھیں فرض بھی پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ نماز فرض کی کوئی بات نہیں ہے اور نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں، اس کا کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرض چھوٹا ہو اور نفل ادا کی جائے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. بہرحال جس طریقے سے چاہیں پڑھیں. ساری رائے میں نے آپ کے سامنے نقل کر دی. بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنت مؤکدہ کی جگہ پر آپ ہمیشہ نیت کریں اپنی فرض چھوٹی ہوئی کی. بعض یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ غیر مؤکدہ کے بجائے سنت مؤکدہ میں بھی، یعنی غیر مؤکدہ میں تو کر ہی سکتے ہیں، سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس وقت آپ دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں. واللہ اعلم بالصواب. بہرحال چونکہ حدیث موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ مختلف رائے ہے. پوچھا گیا ہے کہ ہم جب کبھی اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں اور ان کو دین کی بات بتاتے ہیں تو ہمارے کمرے میں رہنے والے کہتے ہیں کہ جتنے عالم ہوتے تم ایک بات کہتے ہو، وہ ایک بات کہتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ ایک فرقہ جو نجات پائے گا وہ کون ہوگا. اور جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے یہ کہ میرے کمرے میں لوگ ہیں، کمرے میں عید میلاد النبی مناتے. جب میں نے ان سے آپ کی تقریریں سنائی اور میں نے کہا عرب لوگ دیکھے عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو وہ ایک کون ہوگا؟ لہذا اس قسم کے مسائل میں خلاصے کلام یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں یہ کیسے معلوم ہو کہ جو کہہ رہے ہیں آپ وہ صحیح ہیں. یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جب 73 فرقے ہو جائیں گے اور اس میں سے 72 جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا تو وہ ایک کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جواب دیا.
آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ عید میلاد النبی 11ویں جتنی بھی باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں اختلاف ہے، آپ اس میں صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ عمل آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ثابت ہے یا نہیں۔ عید میلاد النبی ابو بکر نے جیسے منائی ویسے منا لیجئے، عمر نے جیسے منائی ویسے منا لیجئے، 1,24,000 صحابہ نے جیسے منائی ویسے منا لیجئے۔ اگر انہوں نے ڈی جے بجا کر کے منائی ہے، آپ بھی ڈی جے بجا کر منا لیجئے، اور اگر انہوں نے 12 تاریخ کو دعوتیں کر کے منائی ہے، جلوس نکال کر منایا، تو آپ منا لیجئے، ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس ایک میں نہیں ہیں، 72 میں کہیں نہ کہیں ضرور ہیں، کیونکہ ایک میں ہونے والے کا عمل سنت سے ثابت ہونا چاہیے اور معمولات صحابہ سے ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ان کو جواب دیں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ ایک طبقہ ناجی وہ ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں رکعت بھول گئے، سلام پھیرنے کے بعد کسی نے یاد دلایا، آپ کیا کریں؟ اگر کسی شخص نے سلام پھیرنے کے بعد باہر کے آدمی نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کی 3 رکعت، آپ تو 1 رکعت چھوٹی ہے، اگر اس کے یاد دلانے کے بعد کر رہے ہیں تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو اپنی پوری نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا مقصد ہے یا کھینچنا مقصد ہے؟ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں، سنت ہے، اور سنت کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ناک کا جو حصہ نرم ہوتا ہے وہاں تک پانی جانا چاہیے۔ اگر آپ زیادہ کھینچیں گے تو پانی کیا ہو جائے گا، چڑھ جائے گا اور زیادہ تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن بعض لوگ جو ایسے کر رہے ہیں، ایسے وہ ناک میں پانی چھلا رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے۔ جو مستحب ہے، جو سنت ہے، وہ اس نرم حصے تک پانی جانا سنت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے جو وضو کیا گیا ہے اس سے کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک دم بکواس بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ایک آدمی وضو کر لیتا ہے تو جب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو تمام کام وہ کر سکتا ہے جس کے لیے وضو ضروری ہے۔ پوچھا گیا کہ میری بیوی سے جب میری لڑائی ہوتی ہے تو میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ہر وقت خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے کہ اگنور کریں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی، اچھی بات ہے، لیکن 24 ہر مرتبہ آپ ہی خاموشی اختیار کریں اور کبھی بھی اس کو جواب نہیں دیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی غلطی کر رہی ہوں۔ آپ گویا کہ ایک ظالم کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اور ظلم کیجیے، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہاں، لڑائی نہ ہو گھر میں، اس وجہ سے کوئی خاموش رہ جاتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں 100% آپ ہی غلط ہیں، وہ 100% صحیح ہیں، یہ بات بھی 100% غلط ہے۔ پوچھا گیا اگر بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو سورہ یاسین وغیرہ پڑھنے کے لیے بولے اور وہ یہ کہے کہ میرا اعمال میرے ساتھ ہے، تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہے، یہ پورا سوال اس طرح سے انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ بھی عمل کرو، تو وہ کبھی کبھی ہم کو جواب دیتی ہیں کہ بھائی تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہم کو جو کرنا ہے، یہ بیوی کو کہنے کا اختیار ہے۔ فرض چیز کی تبلیغ فرض ہوتی ہے، نماز فرض ہے، اس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، وہ پڑھ بھی رہی ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے طور سے جو وظائف جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ پابندی نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا جو آسمان سے چیز جلتی ہوئی نیچے گرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اصطلاح میں اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو کبھی کبھی جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں تارا ٹوٹنا، تو وہ شہاب ثاقب کہلاتا ہے۔ پوچھا گیا میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں سجدے میں ایک ہی مرتبہ اور رکوع میں ایک ہی مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں اور اتحیات پڑھ لیتا ہوں، درود چھوڑ دیتا ہوں، تو ہماری نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ ایک مرتبہ نہ پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تسبیح کا پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، رکوع کا کرنا فرض ہے، لیکن یہ بات بھی جان رکھیں کہ نماز آپ اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہیں اور طریقہ رسول اکرم کا ہے، یہ رسول اکرم کا طریقہ نہیں ہے۔ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنی میٹھی ہوگی۔ آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں ہو جائے گی کہ نہیں نماز ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا ایک شخص شادی کے بعد نماز بالکل چھوڑ دیا، حالانکہ شادی سے پہلے بہت بڑا نمازی تھا، اور اب بیوی جب اس سے کہتی ہے کہ نماز پڑھا کرو تو بولتا ہے کہ میں نے اتنے دن نماز پڑھی، اس کا مجھے کیا فائدہ ملا،
مجھے اللہ نے کیا دیا ہے. تو کیا اس طریقے کے جملے بولنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کفریہ جملہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا. اگر ایسا بول رہی کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں کیوں نماز پڑھوں، تو نماز کا انکار ہو گیا. اور انکار پلرز جو ہے وہ کیا ہے، وہ کفر کی علامت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زکوٰۃ کا انکار کیا، لہذا انہوں نے ان کو کافر گردانا اور ان کے لیے تلوار نکالی گئی اور باقاعدہ جہاد ہوا. اور ایسے جہاد ہوا جبکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے. صرف انہوں نے ایک بات کہہ دیا تھا کہ زکوٰۃ کا حکم ختم ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. اگر یہ آدمی انکار کر دیتا ہے پلر صاف اسلام کا تو کفریہ بات ہو جاتی ہے، لہذا یہ نکاح ٹوٹ گیا. پوچھا گیا اگر سجدہ طویل کرنا ہے اور نفل نماز ہے تو کیا زمین پر رکھ سکتے ہیں، زمین پر کونی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ زمین پر کوہنی مرد کے لیے رکھنا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. اگر ایک کام ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں لمبا سجدہ جس میں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، تو ایسا لمبا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اتنا ہی کام کریں جس میں سنت کی ادائیگی ہو. کوئی سنت نے آپ کے اوپر زبردستی نہیں کیا کہ آپ سجدہ لمبا لمبا کریں اور سنت کی مخالفت کریں. یہ پالیسی ایک دم غلط ہے، بلکہ سنت کے مطابق ہی سجدہ کرنا چاہیے. کہا گیا ہے مولانا صاحب بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی تقریروں کے اثرات پڑھتے ہیں. ہماری مسجد میں آج ایک اعلان لگا ہوا ہے کہ یہاں پر کل جمعہ ہے اور جمعہ میں عورتوں کو خطبہ سننے کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ آپ کی تقریر کا اثر ہے. تو کیا جمعہ میں عورتیں خطبہ سننے کے لیے جا سکتی ہیں؟ جب تقریر کا اثر ہوا ہے اللہ کا فضل ہے. یہ جو عورتوں کو تعلیم کا مسئلہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم دین کی نہ دینے کے جو نتائج برے برآمد ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شرک اور بدعت سے ہمارا معاشرہ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے. لہذا کم سے کم عورتوں کے تعلیم کا جو بھی ذریعہ ہو سکے اس ذریعے کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. اگر یہ لکھا گیا ہے بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے وہ ایک دم غلط بات کہتے ہیں. اور اگر کبھی فتویٰ دیا بھی گیا ہے تو میری سمجھ سے فتویٰ کوئی بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، آج بھی عرب دنیا میں. میں کہتا ہوں جو لوگ فتنہ کہتے ہیں ان کو عرب جا کر دیکھنا چاہیے. بیچ پر فتنہ موجود ہے، اس کے باوجود عورت موجود ہے. بازار میں فتنہ موجود ہے، اس کے باوجود موجود ہے. کالج میں فتنہ موجود ہے، عورت موجود ہے. کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے. مسجد میں جتنی مسجدیں عرب دنیا میں ہیں اللہ ماشاء اللہ سب میں جمعہ پڑھنے کا تقریباً اہتمام ہوتا ہے عورتوں کے لیے. میں بھی 18-20 سال رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مسجد میں عورت آئی تو فتنہ ہو گیا. فتنہ کرنے والے مسجد میں نہیں آتے بھائی. مسجد جو آتے ہیں وہ نیک لوگ ہیں. آپ کی سمجھ سے سارے گنڈے مسجد میں آتے ہیں، میری سمجھ سے گنڈے بازار میں رہتے ہیں، گنڈے مسجد میں نہیں آتے ہیں. یہ فلسفہ ایک دم غلط فلسفہ ہے. پوچھا گیا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے پاس جا کر بول سکتے ہیں کہ نماز کے بعد فلاں جگہ آ جاؤ؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پریکٹیکلی باتیں لکھی انہوں نے، ہمارے دوست ہیں جمال الدین صاحب، کہ نماز پڑھ رہا ہے اب آپ کو جانا ہے. اب ابھی آپ کو وہ 1 منٹ اور نماز میں لگائیں گے تو آپ نے جا کر کے وہاں کہہ دیا کہ دیکھو نماز ختم کر کے جو ہے نا فلاں جگہ آ جاؤ. یہ ایک دم غلط ہے، نماز کے احترام کے خلاف ہے. آدمی کو نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ نماز بڑی اہم چیز ہے. آپ انتظار کر لیں، جب اس کی نماز ختم ہو جائے تب اس سے بولیں کہ بھائی آ جاؤ. پوچھا گیا ہے کہ اگر عورتوں کو مونچھ کی جگہ بال آ جائیں تو کیا اسے صاف کر سکتی ہیں؟ صاف کر سکتی ہیں. پوچھا گیا اگر فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تو کیا کریں؟ اگر فرض نماز پڑھ رہا تھا سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اس نے نہیں ملائی 2 رکعت میں اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی. اور جہاں پر سورہ فاتحہ کے بعد سورج پڑھنا ہی نہیں تھا وہاں پر اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی کوئی باتیں نہیں ہوئی. پوچھا گیا اگر فرض نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں تو تلاوت بلند آواز سے کریں یا آہستہ آواز سے؟ یہ حالات پر منحصر ہے. وہاں پر اگر کوئی ڈسٹربنس کسی دوسرے کو نہیں ہے تو آدمی تنہا بھی فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز باواز بلند پڑھ سکتا ہے. کیا فرض نماز کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے. جتنی دعائیں ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری دعائیں وہ ہیں جب آپ
सुन्नत पढ़ रहे थे या आप कोई नफिल नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त आपकी दुआएं साबित है जो सुभान रब्बी अला के अलावा है। बाकी फर्ज नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसी दुआ पढ़ी हो, ऐसी कोई दुआ मेरे इल्म में नहीं है और ना ये सुन्नत से साबित है जहाँ तक मैं जानता हूँ। पूछा गया अगर फर्ज नमाज में तीसरी रकात में फातिहा के बाद सूरह पढ़ ली तो क्या सजदा सहू होगा? अगर फर्ज नमाज में तीसरी रकात में फातिहा के बाद सूरह पढ़ ली तो क्या सजदा सहू होगा? सजदा सहू की जरूरत नहीं है। अगर नमाज में एक ही सजदा करके खड़ा हो गया तो क्या सजदा सहू होगा? अगर नमाज में देखे ये समझ ले मसला, ये मसला बहुत कम लोग जानते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि फर्ज जितनी चीजें हैं, नमाज में जितनी चीजें फर्ज हैं, उन फर्ज को की जगह अगर चेंज हो जाए तो फिर ऐसी शक्ल में सजदा सहू के जरिए उस कमी को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि रुकू के बाद 2 सजदा है, अब इन्होंने सवाल किया है कि एक सजदा बंदे ने किया और भूल करके खड़ा हो गया। अब उसको चाहिए कि आगे 3 रकातों में, पहली रकात में ऐसा हुआ, आगे की 3 रकातों में किसी भी रकात में वो 3 सजदा कर ले, 2 के बजाय क्या कर ले? 3 कर ले। अगर उसने 2 के बजाय 3 सजदा कर लिया तो एक सजदा जो इसका छूटा हुआ था वो कवर हो गया और अब उसकी जगह तो वो सजदा सहू कर ले, नमाज हो जाएगी। बात समझे? या इसका उल्टा कर लीजिए, एक आदमी रुकू करने के बजाय सीधे सज्जे में चला गया। अब सज्जे के बाद उसे याद आया कि मैंने तो रुकू किया ही नहीं, दोनों सज्जा करने के बाद अब इसने रुकू कर लिया और फिर खड़ा होकर के क़याम कर लिया, उसके बाद सज्जा सहू कर लिया, तो भी नमाज इसकी हो जाएगी। क्योंकि हालांकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कतई नहीं होगी, उनके नजदीक तरतीब लाजिम है। यहाँ तरतीब क्या हो गई है? बिगड़ गई है। तो ये जो पूछा गया है अगर एक ही सज्जा सहू किया और फिर सज्जा वो छूटा ही रहा तीनों रकात में, तो वो यार फिर अब इसकी नमाज नहीं हुई, इसको नमाज दोहरानी पड़ेगी। पूछा गया कि अजान होते वक्त अपने रूम में नमाज पढ़ सकते हैं क्या? गालबन ये कहना ये चाहते हैं कि अजान हो रही है और बंदे ने नियत बांध दिया और अजान शुरू हो गई। अजान जब होती है तो इसका मतलब ये पक्का पक्का है कि उस नमाज का वक्त भी शुरू हो गया है। जब नमाज का वक्त शुरू हो गया तो आप कोई भी उस वक्त की जो नमाज पढ़ेंगे नमाज अदा हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। पूछा गया है कि शेयर मार्केट में मेरा पैसा लगा है और हमको इस बात का खतरा है कि कहीं हमारा पैसा जो है वो हैक ना हो जाए और खतरा महसूस होता है कि कोई उसका पासवर्ड जान करके पैसे को निकाल ले। तो क्या इस चीज से बचने के लिए हम एक पैसे का फिक्स अमाउंट एफडी कर दें और उसके जरिए से हमारा पैसा जाता रहे? तो क्या ऐसा, और फिर जो उस एफडी पर जो इंटरेस्ट आवे उस इंटरेस्ट से हम इनकम टैक्स अदा कर दें, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं? देखिए बात समझ लें, हैक होने का मसला 1% है, 99% तो अकाउंट हैक नहीं होते ना। 1% की वजह से इस शरीयत जो है वो क्यों ऐसा मसला बयान करेगी कि आप हराम काम करने की आपको इजाजत दी जा रही। 99% सेफ्टी की बात करें आप, तो 99% जो बंदा सेफ है तो उसकी बुनियाद पर वो एफडी की इजाजत क्यों देगी? पता ही नहीं देगी। पूछा गया वहां साहब मेरी बच्ची हॉस्पिटल में पैदा हुई और पैदा होने के बाद फौरन मुझे बच्ची को दे दिया गया मेरे गोद में और कहा गया अजान दीजिए। मैं अचानक मेरी अजीब कैफियत हो गई और मैंने अजान जो है मालूम नहीं कैसे दे दिया और मैं अजान सही नहीं दे सका। अब मुझे एहसास है कि यार बच्ची की अजान सही नहीं हुई है, तो क्या ऐसा हमारा ये जो हमारा अमल है इसकी वजह से क्या बच्ची की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? ये बात समझ लें कि अजान बच्चे के कान में देना फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है, सुन्नत है। अगर आपने अजान देने में कोई गलती कर दिया है इससे बच्ची की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्ची के अकीदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्ची की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एकदम टेंशन नहीं लें और ना दोहराने की जरूरत है कि दोबारा अब बच्ची बड़ी हो गई है और आप उसको अजान दें, आपको दोहराने की जरूरत भी नहीं है। पूछा गया सहाबा के ज़माने में कुरान हिफ्ज़ करने का तरीका क्या था? क्योंकि उनके ज़माने में हमारी तरह कुरान दस्तयाब नहीं था। सहाबा ने कुरान किस तरतीब से हिफ्ज़ किया था? क्या नुज़ूल कुरान के एतबार से या जिस तरतीब से कुरान जमा किया गया है? लंबा सवाल है, मुख्तसर एक जुमले 2 जुमले में जवाब दे देते हैं।
یہ وہ علاقہ ہے کہ جو ساری چیزیں یہ آپ ان کا کہہ لیجیے کہ ان کا کلچر ہی یہ ہے، یہ لکھنے پر کبھی بھی جو ہے اعتماد نہیں کرتے رہے، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اعتماد کیا اپنے میموری پر، اپنی یادداشت پر. لہذا جب ایک سورت کا ایک ٹکڑا، بہت کم صورتیں ایسی ہیں جو پوری صورت نازل ہوئی ہے، ورنہ عموماً ایسا ہوا ہے کہ 2-4 آیتیں نازل ہوئی ختم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین جب آتے تھے تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی ابتدا کرتے تھے تو اللہ کے رسول جان جاتے تھے کہ نئی صورت ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کرتے تھے تو اللہ کے رسول جان جاتے تھے کہ یہ کسی آیت کا ٹکڑا ہے. اب جبریل امین یہ بتا دیتے تھے کہ یہ جو 4 آیتیں ہیں یا 5 آیتیں ہیں یا 10 آیتیں ہیں، یہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد سے اس کو کنیکٹ ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی اسی طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، آپ اس کی فکر نہیں کریں. جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم یاد تھا، اسی ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جبریل نے آپ کو بتایا تھا آپ صحابہ کو بتا دیا کرتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، نزول قرآن کی ترتیب سے قرآن مجید لکھا ہی نہیں گیا، اس کو نوٹ کر لیں. نزول قرآن کی ترتیب سے قرآن مجید نہیں لکھا گیا ہے. قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی جس جگہ پر جس آیت کے بعد میں نہ تھی وہیں پہ لکھ لے. ایسا تو ممکن ہے کہ ہر ٹکڑا الگ الگ لکھا ہو، جو نازل ہوا وہ لکھ دیا گیا، جو نازل ہوا وہ لکھ دیا گیا، جو نازل ہوا، ایسا تو ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے قرآن مجید ہو. ایک صرف نسخے کے بارے میں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید ترتیب دیا تھا، تو انہوں نے چونکہ فنکار آدمی تھے، وہ علم کے ماہر تھے، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ ڈسینڈنگ آرڈر کو فالو کیا تھا، کہ قرآن مجید کی پہلی جیسے ان کا قرآن جو شروع ہوتا تھا وہ الحمد سے نہیں شروع ہوتا تھا، اقرأ باسم ربک الذی سے شروع ہوتا تھا، لیکن وہ قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ قرآن کریم مل نہیں سکا کہ اس کی ترتیب کیا تھی. لیکن بقیہ لوگوں کے پاس جو حفظ کیا گیا ہے، جس لحاظ سے آپ قرآن کریم موجود ہے اسی لحاظ سے حفظ کیا گیا ہے. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے عورتیں قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ پہلی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے بارے میں ایک فارمولہ سمجھ لیجیے. قبر ہمیشہ شرک کا اڈا رہی ہے، جس کا بھی دور رہا ہے، جس نبی کا زمانہ رہا ہے، قبر ہمیشہ شرک کا اڈا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، خاص کر مدینہ آنے کے بعد، قبرستان کے بارے میں سب سے پہلی رائے اللہ کے اشارے سے ہوئی ہوگی. یقینی بات ہے کہ نہ عورت قبرستان جا سکتی ہے اور نہ مرد جا سکتے ہیں، دونوں کو منع کر دیا گیا. پہلی پالیسی، کیونکہ قبر ہی شرک کا اڈا ہے، آج بھی اڈا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اور آپ نے کہا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اب میں عورتوں کے لیے منع کرتا ہوں، مردوں کو اجازت ہے. یہ دوسرا آرڈیننس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لہذا عورتوں کو منع کر دیا گیا. عورتوں کے منع کرنے کی وجہ ایک تو یہ حدیث سے منع ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی شرک ہو رہا ہے قبروں سے، وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ عورتوں کی وجہ سے. اگر کہیں خدا نخواستہ یہ پرمیشن ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ جب اجازت نہیں ہے تب تو یہ عالم ہے، اگر اجازت دے دی گئی ہوتی تو کیا عالم ہوتا؟ تو ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ وہ یہ ہے، پہلی وجہ حدیث سے منع ہے، لاجک یہ ہے کہ وہاں سے خرافات اور شرک کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ابھی کبھی کبھی عورت صرف قبرستان، جیسے کوئی کسی کا انتقال ہوا رہتا ہے اور قبرستان کے بغل سے راستہ ہے، اور اگر بہن بیٹی اس قبرستان سے گزرتی صرف اور اس کو بتا دیا جائے کہ وہ جگہ تمہارے ابا کی قبر ہے، وہ گزرتے گزرتے جذباتی ہو جاتی ہے. اگر عورتوں کو اجازت دے دی جائے گی تو وہ جذبات میں وہاں روئیں گی، چلائیں گی، کارن کریں گے، سب کچھ کریں گے. اس لیے جو ہے عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی. اور چوتھی وجہ یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ قبرستان جانا کیوں چاہتی ہیں؟ سوال یہ ہے قبرستان جانا کیوں چاہتی ہیں؟ قبرستان جانے کی وجہ قرآن حدیث کی روشنی میں دو ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، زوروا مقابرکم لتذکر الموت، قبرستان جایا کرو تاکہ تم کو اپنی موت یاد آئے. ایک وجہ تو یہ ہے، یہ سب کے لیے کامن ہے، عورت مرد. لیکن جب دو چیزیں ہوتی ہیں، نقصان زیادہ ہوتا ہے، نفع کم ہوتا ہے،
تو شریعت کا اصول ہے کہ نفع والے پر حکم جاری کر دیتا ہے اور نقصان والے سے کیا کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ دوسری وجہ یعنی کہ یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں کروں، آپ جن کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر سے بھی کر سکتی ہیں، اس کے لیے قبر کے پاس کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں پارٹ آف دا باڈی یعنی آرگنز کی اجازت ہے یا نہیں، یعنی ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ دو وجہ ہے۔ جس آرگنز کو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ کا بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حلوائی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں اور بولیں کہ بھائی میں نے اس سال ثواب کر دیا ہے، پوری مٹھائی کی دکان پر آپ لوگ لے جائیے۔ آپ مٹھائی کے مالک نہیں بھائی صاحب، اس لیے آپ اس پر اس سال ثواب کی نیت کر کے لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ آپ کی باڈی ہے ہی نہیں، آپ نے باڈی بنایا ہی نہیں ہے، لہذا یہ جو پارٹ آف دا باڈی ہیں یہ آپ کو گفٹ کیے گئے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ سعودی میں جمعہ کے دن جمعہ کی اذان تقریباً 10:30 بجے اور دوسری اذان تقریباً 11 بجے ہوتی ہے، تو زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تو صرف سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، اور دبئی وغیرہ میں یا عمان وغیرہ میں میں نے دیکھا ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زوال کے بعد اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری اذان ہوتی ہے۔ دبئی وغیرہ کی بعض مسجدوں میں ہو سکتا ہے، شارجہ وغیرہ میں ہوتا ہو۔ یہ اصل مسئلہ کیا سمجھ لیں، یہ خاص کر سعودی کا جو مسئلہ ہے۔ حرم کے بارے میں یہ ہے یا یہ کہ جمعہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ مسلک ہے اور اہل حدیث حضرات کا کہ جمعہ کے دن زوال کا حکم نہیں ہے، لہذا جمعہ کے دن زوال نہیں مانتے۔ وہ جب جمعہ کے دن زوال نہیں مانتے تو فجر کے بعد کسی وقت بھی کیا ہو سکتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو سکتا ہے۔ جب ظہر کا وقت شروع مان لیں گے تو جمعہ کی اذان دینا جائز ہو جائے گا، تو اس طریقے سے وہ جمعہ کی اذان دے دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو امام اعظم کا مسلک ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور زوال ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اس وقت مستثنا قرار نہیں دیا مدینے میں بیٹھ کر کے کہ مدینے کے علاوہ یا یہ کہ حرم کے علاوہ کہیں زوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی حدیث موجود ہے جس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا ہے کہ زوال پوری دنیا میں ہوتا ہے، لہذا زوال سے پہلے جو اذان دی جا رہی ہے وہ ہمارے نزدیک جمعہ کی اذان نہیں مانی جا سکتی ہے، ہم اس کو جمعہ کی اذان نہیں مانتے ہیں۔ جب جمعہ کی اذان نہیں مانتے ہیں تو جمعہ کی سنت نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اب زوال کئے بجے ہوتا ہے پوچھا گیا ہے، تو جہاں پر بھی آپ رہ رہے ہوں زوال نکالنے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سورج نکلنے کا ٹائم اور سورج ڈوبنے کا ٹائم دیکھ لیا جائے۔ مثال کے طور پر 6 بجے سورج نکلتا ہے آپ کے یہاں اور 6 بجے ڈوبتا ہے، تو ٹوٹل گھنٹے کتنے ہو گئے؟ 12 گھنٹے ہو گئے۔ اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے، 2 سے تقسیم کر دیا جائے، 2 سے تقسیم کریں گے تو 6 آئے گا۔ سورج نکلنے کے 6 گھنٹے کے بعد زوال ہوگا۔ یہ ان کنٹری میں جہاں پر نارمل سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، جہاں پر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی رات دن اس سے بحث نہیں ہے۔ ایشیا کا یہ علاقہ جو ہے اس میں اس طریقے سے نکالا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت کے حیض یا جنابت سے پاکی کرنے کے لیے جو غسل ہے اس میں سر کے مسح کا کیا حکم ہے؟ کیا جنابت میں سر کا مسح ضروری نہیں ہے؟ یہ جن صاحبہ نے سوال کیا جب بہن نے وہ شاید کنفیوز ہو رہی ہیں۔ جنبی اور حائضہ عورت جب پاکی حاصل کرنا چاہتی ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو دھلے، نمبر 1۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ناپاکی کو دھلے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وضو کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وضو کے وقت میں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مسح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ آپ جیسے وضو کرتی ہیں ویسے وضو کر لیجئے، مرد بھی ویسے کر لیں عورت بھی ویسے کر لیں، اور جب غسل کیا جائے تو وضو ہوتا نہیں تو تب وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ غسل کر لیجئے۔ تو یہ کہ سر کا مسح ہے یا نہیں ہے، سر کا مسح واجب نہیں ہے۔ تو غسل میں 3 ہی چیز واجب ہے، ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، کلی کرنا واجب ہے، اور پورے بدن کو بھگونا اس طریقے سے کہ قطرات ٹپک جائیں۔ یہ 3 چیز واجب ہے، یہ 3 چیز ہو جائے گی غسل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ شریعت میں بیوی کو کتنا وقت دینا ضروری ہے؟ اگر یہ قانونی شکل میں بات کی جا رہی ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے میاں بیوی آپس میں سمجھوتے سے رہتے ہیں، یہاں قانون کم چلتا ہے، سمجھوتا زیادہ چلتا ہے۔ قانون پر جب دونوں اترتے ہیں تو الگ ہوتے ہیں، قانونی کے مطابق الگ ہوتے ہیں، تو قانون جب میاں بیوی اختیار کریں گے تو سمجھ آئیے کہ ان دونوں کے درمیان میں بن نہیں رہی ہے، قانون چل رہا ہے۔
تو اگر قانونی لحاظ سے بات کی جائے تو کوئی بیوی یہ کہے کہ شرعی لحاظ سے میرا یہ حق ہوتا ہے کہ آپ مجھے اتنا ٹائم دیں، تو وہ کتنا ٹائم مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جب بھی ٹائم کی بات کہی جاتی ہے اس سے مراد رات کا ٹائم ہوتا ہے، دن کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ دن کے ٹائم میں مرد آزاد ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تمام بیویوں کو اتنا ہی وقت دیتے رہے ہوں اور بانٹ کر کے دیتے رہے، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جہاں آپ کا دل چاہتا تھا وہاں آپ رہتے تھے، اور زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ رہتے تھے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ تھی کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا وہ مسجد نبوی سے سب سے قریب تھا، وہ یا مسجد نبوی کا ایک حصہ رہا ہو، تو اس سے دن کا وقت مراد نہیں ہے۔ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی رات بیوی کا حق ہے شرعی لحاظ سے۔ ہر چوتھی رات میں اگر 3 راتیں بھی اس نے نہیں دیا بیوی کو اور چوتھی بھی نہیں دیا تو اب یہ گنہگار ہوگا، یہ گویا کہ اس نے بیوی کا حق مارا ہے۔ تو قانونی لحاظ سے یہ اس کا حق ہے، اور دن کا جو ٹائم ہے اس کو قانونی لحاظ سے مرد کے اوپر جو ہے وہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میاں بیوی کو زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے، لیکن چونکہ قانونی لحاظ سے بات پوچھی گئی ہے زیادہ اس کا جواب جو ہے وہ قانونی لحاظ سے دے دیا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے تجارت شروع کی ہے گاڑی کرائے پر دینے کی، اگر ہم اس کو 300 روپے دیتے ہیں تو 90 دن تک روزانہ 15 روپے دے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ میں سمجھا نہیں ہے سوال۔ اگر کرایہ مقصد ہے کہ گاڑی کو کرائے پر دینا تو کرائے پہ گاڑی دینا جائز ہے۔ وہ جو بھی قیمت لگاتا ہے کہ 5 روپے پر ڈے، 10 روپے پر ڈے، جو بھی چاہے وہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے مہینہ بھر کے لیے لوگے تو اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے، اگر ڈیلی پے کرو گے تو اتنا دیں گے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا سر کا مڈوانا ہمیشہ سنت ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ والے بزرگ لوگ اپنے سر کو مڈاتے رہتے ہیں، تو کیا سنت ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ آپ نے مڈاتے بھی دیکھا ہے، میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو سر پہ وہ پٹا رکھتے ہیں، تو آپ کو وہی لوگ نظر آئے جو مڈاتے رہتے ہیں، لیکن ہم کو دوسرے بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ بہرحال شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ سر کا مڈانا سنت ہے ہی نہیں، یہ بات سمجھ لیجیے۔ سنت صرف حج اور عمرے کے ٹائم پر سر کا مڈانا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی مڈاتا ہے، مڈائے، روزانہ مڈائے، تیسرے دن مڈائے، 5ویں دن مڈائے، یہ سمجھ کر نہ مڈائے کہ سنت ہے۔ یہ مدرسے میں جو بچوں کے بالوں کو مڈواتے ہیں، اس کی 2 بنیادی وجہ ہے۔ بال کا مڈانا ذلت کی علامت ہے، نوٹ کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیدی جیل میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کا بال بنوا دیتے ہیں، یہ اس کی ذلت کی۔ حج میں آدمی جو بال منڈواتا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل جانتا ہوں، اس لیے میں اپنا سر کے بال وہاں منڈوا لیتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے، میری حیثیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے سر مڈانے کی، بال مڈانے کی، جب بچہ 13 اور 14 سال کو کراس کرتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ کو ایک سائن بتا رہا ہوں، یہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے، آپ کو تجربے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ جب یہ 13-14 سال کا بچہ ہوتا ہے، لڑکی یا لڑکا، تو سب سے پہلے جو اس کو نقشہ مارنے کی عادت ہوتی ہے اپنی جوانی شو کرنے کی، وہ اپنے بال پر سب سے زیادہ پہلے توجہ دیتا ہے، سب سے زیادہ توجہ۔ میں ایک کلاس میں پڑھاتا تھا وہاں دبئی میں، تو ایک دن پرنسپل نے مجھ سے کہا کہ ہر پیریڈ میں یہ بچے پیشاب کرنے جاتے ہیں، میں بھی آخر آتی ہوں یہاں، میں بھی اسی موسم میں رہتی ہوں، مجھے تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے تک پیشاب نہیں لگتا ہے، یہ آخر نوجوان بچوں کو ہر گھنٹے پیشاب کیوں لگتا ہے؟ تو میں نے کہا یہ پیشاب کرنے نہیں جاتے ہیں، یہ تم نے باتھ روم کے ہر واش بیسن پر شیشہ لگا رکھا ہے۔ تو بہت اچھا سا ایک سائڈ میں باتھ روم بنا تھا، اس کے اپوزٹ سائڈ میں واش بیسن لگا تھا، اور ہر واش بیسن کے سامنے کیا لگا تھا؟ شیشہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کم جائیں باہر کلاس کے، آپ آج کیا کریے کہ سارے شیشے اکھڑوا دیجیے، ان کا یہ بار بار جانا بند ہو جائے گا۔ یہ جو بھی ہے 13 سال 14 سال کے بعد بچے سب سے پہلی توجہ کدھر دیتے ہیں؟ بال پر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بال کٹانے کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ ان کا جو نقشہ مارنا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ بہرحال پرنسپل نے دوسرے دن مطلب شام کے وقت میں جب بچے چلے گئے 2 بجے، انہوں نے سارے شیشے کھڑوا دیے۔ اب اس کے بعد دوسرے دن جب بچے آئے تو اچھا اسکول میں جب کالج میں بھی آتے تو 10-15 منٹ پہلے آتے بچے، جو وہ پہلے کہاں جاتے ہیں؟ وہ باتھ روم میں جاتے ہیں، وہاں دیکھے تو شیشہ ہی نہیں ہے۔
फिर 2-1 दिन में वो जाना आना बंद हो गया। लोगों ने लेकिन ये बात कही कि ये सिराज सर का आइडिया है और ये उन्होंने करवाया है। प्रिंसिपल को ये बात भी बता दिया उन्होंने कि ये सिराज सर का आइडिया है, उन्होंने ये बात कराई है। खैर उन्होंने कह दिया मीटिंग में कि सिराज सर ने आइडिया दिया और हमको एकदम कंट्रोल में है, हमारे बच्चे जो है अब टॉयलेट बाथरूम कम जाते हैं। तो वो भी एक वजह हो सकती है। पूछा गया है मौलाना साहब, मैंने दूसरे रसूल अकरम किताब पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि नाखून जो है वो दाहिने हाथ से काटना चाहिए और शहादत की उंगली से, क्या ये बात सही है? सही है। पूछा गया क़ज़ाए उम्री का तरीका क्या है, इस पर मैंने पूरी बात कर ली शुरू में आपसे। पहला सवाल का जवाब दिया गया। एक साहब ने अपनी गाड़ी रहन रख दी है कुछ पैसों के एवज में, तो क्या वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। गाड़ी रहन इसलिए रखी गई है कि मेरा पैसा अगर डूब जाए तो आप मेरी गाड़ी बेच करके पैसा आप ले लीजिएगा, गाड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ये जो खेत लोग वो लेते हैं, जो घर पे मकान लेते हैं लीज पर और फिर उसको किराया खाते रहते हैं, सब सूद खाते हैं। पूछा गया हजरत, लोग कहते हैं कि मैयत के साथ अगर 40 कदम चले तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, शर्त यह है कि वो पीछे मुड़ करके न देखें। ये सब औरत का मसला है, औरतों ने मसला बनाया कि है और आपको बता दिया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो गुनाह माफ होते हैं, फला होते हैं। बाद हदीसों में जनाजे के साथ जाने की फजीलत बयान की गई है, और अगर किसी हदीस में, मेरे इल्म में तो है नहीं, हो सकता हदीस हो, अगर किसी हदीस में गुनाह माफ करने की बात हो तो ये बात पॉलिसी के तौर पे नोट कर लें कि ऐसे जितने भी बातें होती हैं कि गुनाह माफ होते हैं, सारे के कोई आप नफिल पढ़ेंगे तो गुनाह माफ होते हैं, 70 साल के 80 साल के दरूद पढ़ेंगे तो ये ऐसा होता है, 50 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, आप नमाज के लिए दूर मस्जिद जाएंगे तो हर कदम पर आपके गुनाह माफ। इस गुनाह माफ होने की जितनी हदीस है नोट कर लें, सबसे मुराद गुनाह सगीरा है, छोटे गुनाह हैं। कबीरा कभी नहीं माफ होते जब तक कि आदमी तौबा नहीं करता है। पूछा गया हमारे गांव में कब्रिस्तान से वापसी पर रिश्तेदारों को एक मखसूस खाना खिलाते हैं, उसका खाना कैसा है? इसकी भी एक पॉलिसी समझ लें। मरने के बाद, मरने के नाम पर इस्लाम में कोई खाना नहीं है। ये सारे खाने पंडितों के बनाए हुए हैं, ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं। न तीजा सुन्नत है, तीजा तो लफ्जी संस्कृत है, न तीजा सुन्नत है, न 10वां सुन्नत है, न 20वां सुन्नत है, न 40वां सुन्नत है, सब सुन्नत के खिलाफ है। और मुझे तो बड़ी हैरत होती है और शर्म भी आती है कि एक आदमी के बाप का इंतकाल हुआ है, कल बेटा रो रहा था और आज देख चढ़ाए हुए अपने दरवाजे पर कि आओ, और ऐसा लगता है जैसे शादी है घर में। इसको शर्म नहीं आती है कि एक तरफ बाप के मरने का अफसोस जाहिर करता है और दूसरी तरफ उसी बाप के मरने पर अपने लोगों को खाना खिलाता है। गरीब को अगर खाना भी खिलाना है तो उसके लिए दिन की तायीन नहीं होनी चाहिए कि फला दिन खिलाएंगे, इसकी तायीन नहीं होनी चाहिए। पूछा गया कुछ रिश्तेदार इस महीने में चिरागा करके टिफिन देते हैं जबकि वो बकरा भी नहीं ज़बह करते हैं, तो क्या खाना जायज़ है? ये एक दूसरी लोगों ने शक्ल अख्तियार की है 11वीं की, चाहे वो हमारी तकरीर सुन ली हो या और कोई बात। मैंने ये बात तकरीर में कही कि 11वीं में ये जो बकरा काटा जाता है, अगर ऐसा है तो वो खाना कतई जायज़ नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया, अगर मौलाना साहब बकरा ना काटा हो, वो 10 किलो गोश्त लेकर के आया हो और उसने फिर पकाया हो, तो क्या फिर ऐसी दावत पे जा सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका जवाब मेरा ये है कि करने की ज़रूरत क्या है, ये पहला जवाब है। क्यों इस महीने में खाना खिलाना चाहते हैं? टाइम को फिक्स करने वाले कौन होते हैं और करते हैं किसके लिए इस साल सवाब? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ही क्यों मुस्तहिक हैं इस साल सवाब के? अबू बकर नहीं मुस्तहिक हैं, हजरत उमर नहीं मुस्तहिक हैं, 1,25,000 सहाबी नहीं मुस्तहिक हैं, ताबई नहीं मुस्तहिक हैं, उवैस करनी नहीं मुस्तहिक हैं कि उनके नाम की 11वीं की जाए। ये 11वीं सिर्फ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर करने की वजह क्या है? ये वजह मालूम होना चाहिए कि अगर उनका दर्जा सहाबा से ऊंचा है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सहाबा से ऊंचा दर्जा नहीं है और सुन्नत से साबित नहीं है तो कोई वजह नहीं है। आप ये जो कुछ भी बहाना करें, वो गोश्त लाया गया है, पकाया गया, हम तो कह रहे हैं गोश्त लाया क्यों गया, पकाया क्यों गया, टाइम मुतय्यन क्यों किया गया, इस साल सवाब उन्हीं के नाम पर क्यों किया गया? ये सारी चीजें सुन्नत के खिलाफ हैं। पूछा गया मौलाना साहब, आदम को जिस जन्नत में रखा गया वो आखिरत वाली जन्नत है या कोई और जन्नत है? अंदाजा तो यही है कि दोनों जन्नतें एक हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता, हो सकता है वो अलग जन्नत उनके लिए बनी हो, अब दूसरी जन्नत बनाई जाए।
اس قسم کے سوالات کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کے عمل میں کوئی فائدہ ہے اور نہ جاننے والے کو فائدہ ہے. یہ نالج ہے، اور نالج کے لیے سوال کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ہاں کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے اگر نہیں جانیں گے تو ہمارا عقیدہ خراب جائے گا، جس سے نہیں جانیں گے تو ہم فرائض سے دور ہو جائیں گے. میں نے ایسے ہی ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی تھی کہ بھائی آپ کو رفع الیدین کے بارے میں ایک صاحب بہت کہتے ہیں، تو انہوں نے کبھی آپ سے بتایا کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ اب خاموش ہو. ہم نے کہا جو بتانا تھا وہ انہوں نے نہیں بتایا، جو نہیں بتانا تھا اس پر انہوں نے ایشو بنا دیا. میں نے کہا کہ آپ نے کبھی، آپ کو معلوم ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ تو پہلا جواب تو حضرت نے یہ دیا کہ مولانا صاحب مجھے زمانہ ہو گیا، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کب سجدہ سہو کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اتنی پرفیکٹ نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. میں آج جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے. یہ پرفیکٹ ہونے کی آپ کی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں تھے کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ یہ جملہ بول رہے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو اسمارٹ جان رہے ہیں کہ ہم سجدہ سہو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہماری نماز بہت اچھی ہے. آپ سجدہ سہو اس لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدہ سہو کیا کب جاتا ہے. تو حقیقت کیا ہے، ایسے سوالات ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تمام سے کہ ایسے سوالات دیں. میں بھی ایک بزی آدمی ہوں، آپ کے لیے وقت نکالتا ہوں، میں کوئی آپ پر احسان نہیں کرتا ہوں. اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن ایسا میرا ٹائم برباد نہیں کریں جس کی وجہ سے نہ آپ کو فائدہ ہو نہ ہم کو فائدہ ہو. دوسرا سوال کیا ہے، جب آدم اور حوا کو جنت میں رکھا تو فوراً بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یا پھل کھانے کے بعد بتایا؟ شیطان تو انسان سے پہلے کی پیدائش ہے جس کو جن کہتے ہیں، تو یہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا پاور کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کا شیطان ایک برا راستہ ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے. قرآن مجید کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھلائے ہیں، یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے. جو برا راستہ ہے اسی کو شیطان کہا جا رہا ہے کہ شیطان کا راستہ ہے. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے، گزرے بتا دیے شیطان کا راستہ، نہ بتاتا اور جہنم میں ڈال دیتا تو کیا کر لیتے. تو اس نے منسوب کر دیا صرف کہ یہ شیطانی راستہ ہے. شیطان کو بہکانے کا پاور دیا گیا ہے. نوٹ کریں جملے کو، شیطان کو بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کا پاور دیا گیا ہے، شیطان کو عمل کرانے کا پاور نہیں ہے. قیامت میں لوگ شیطان کو بیچارے کو پھنسائیں گے، کہیں گے کہ اللہ یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوا ہے. تو شیطان بولے گا اللہ میں کیا کیا، میرا پاور لمیٹڈ تھا. مثال کے طور پر آپ نے گھڑی کا الارم رکھا ہے کہ 6 بجے جماعت ہے، 5:45 کو اٹھنا ہے. جب آپ 5:45 پہ الارم بجتا ہے تو آپ روزانہ ایسا رکھتے ہیں کہ میں گھڑی بند کر سکوں، اور پچھلے 10 سال سے ہی کر رہے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ میں گھڑی بند کر دیتا ہوں تو آپ کیوں نہیں گھڑی اٹھا کر کے طاق پہ رکھ دیا آپ نے کہ مجھے اٹھنا پڑے اور کود کر کے گھڑی بند کرنا پڑے. تو یہ شیطان نے کرا رکھا ہے آپ سے. لیکن شیطان اگر آپ وہاں رکھ دیں گے تو شیطان گھڑی کی چوری نہیں کر لے گا کہ لا کر کے وہاں اٹھا کر کے رکھ دے. یا یہ آپ اٹھ گئے وضو کرنے جا رہے ہیں، آپ کو پیر پھنسا کر کے گرا دے باتھ روم میں اور فریکچر کروا دے، یہ بھی شیطان کے بس کا نہیں ہے. تو شیطان کو پاور دیا گیا ہے، شیطان کو عمل کرانے کی صلاحیت نہیں ہے. عمل کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے. پوچھا گیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نیاز کرنے والے جانور ذبح نہیں کرتے، گوشت لا کر فاتحہ کرتے ہیں، تو ان کا عمل یہ کہتا ہے. ابھی میں نے بتایا کہ انہی کے نام پر یہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. پوچھا گیا کہ حضرت جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے کیوں روکا گیا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس کا جواب سن لیجیے. جنت میں جو روک ٹوک نہیں ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت پہ جائیں گے، یہ ان کی ایڈوانٹیج ہے. یہ آدم علیہ السلام عمل کی بنیاد پہ نہیں گئے تھے بلکہ ان کا گھر ہی بنا دیا گیا تھا جنت. دونوں میں فرق ہے. بات سمجھے میرے نہیں سمجھے؟ پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی جہنم میں جاتے ہیں تو سزا پوری ہونے پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. تو آدم اور حوا کو کیوں نکالا گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے ان کا. یہ سب ایک ہی آدمی کے سوالات ہیں کہ آخر جنت میں داخل ہونے کے بعد تو کسی کو نکالا جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے نکال دیے گئے؟ جنت میں کسی کو نکالا نہیں جاتا اس کو جس کو عمل کی بنیاد پہ داخل کیا گیا ہو. یہ عمل کی بنیاد پہ داخل ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو پہلے دن سے جنت میں کس لیے نکالا گیا غلطی کرنے پر. یہ سوالات تھے جو آئے تھے اور جو بھی اثر تک آئے تھے جواب دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.